یہ عجیب قسم کا جہاز جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسے دی سپر گپی کہتے ہیں۔ اس کی بناوٹ کو دیکھ کر اسے مونسٹر گپی کہنا بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس جہاز کو یہ نام کیوں دیا گیا اور آخر اس عجیب دیکھنے والے جہاز کو کس مقصد کے خاطر بنایا گیا تھا؟ یہ کتنی تیز رفتار سے اڑ سکتا ہے، اس کی ٹوٹل ویٹ اور لمبائی کتنی ہے، اور یہ جہاز کتنا لوڈ اٹھا کر ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ ایم ایچ ایکسپلورر کی اس ویڈیو میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خوش آمدید۔ یہ بات ہے 1960 کی، جب ناسا اپنے اپولو مشن میں مصروف تھا۔ ناسا نے اپنے مشن کے لیے راکٹ لانچر اور اسپیس شٹل بھی تیار کر لیے تھے، مگر اب پریشانی کی بات یہ تھی کہ جس لوکیشن سے اس راکٹ کو لانچ کیا جانا تھا اس جگہ تک کرین کے ذریعے اسپیس شٹل کو لے جاتے پورے 4000 گھنٹے لگ جاتے۔ دراصل اس وقت اسپیس شٹل کیلیفورنیا میں موجود تھی اور اسے 2700 کلومیٹر دور فلوریڈا سے لانچ کیا جانا تھا۔ یہ تو امریکہ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے جانے والی بات ہے۔ یہ ناسا کے لیے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ تھا، جس کے لیے ناسا کی ٹیم نے امریکن گورنمنٹ سے اس مسئلے پر بات کی اور اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی، جس کے بعد یہ مشورہ دیا گیا کہ اسپیس شٹل کو کرینز کے بجائے کسی بڑے جہاز میں ٹرانسپورٹ کیا جائے۔ ناسا کو کسی بڑے جہاز کی ضرورت تھی کیونکہ انہیں اسپیس شٹل ٹرانسپورٹ کرنی تھی، لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ کے پاس کوئی ایک بھی کارگو ایئرکرافٹ موجود نہیں تھا۔ امریکن گورنمنٹ نے ایک بڑا جہاز بنانے کا پلان کر لیا۔ اس جہاز کا ڈیزائن اولڈ ایئرکرافٹس کا مکسچر بنایا گیا تھا، جس میں انجنز لاک ہیڈ P3 کا، ونگز کاکپٹ کے، گیئر بوئنگ 747 کے اور گھومتے پنکھے C-130 کے لگائے گئے تھے۔ 1962 میں سپر گپی ایئرکرافٹ کو بنا لیا گیا، جس کی مدد سے کیلیفورنیا سے فلوریڈا کا یہ سفر صرف 18 گھنٹوں میں طے ہو گیا۔ اس جہاز کی لمبائی بوئنگ 377 سے بھی 16 فیٹ زیادہ تھی۔ اس قسم کے جہاز کا یہ پہلا ورژن تھا۔ 1965 میں ایرو اسپیس لائنز نے اسی جہاز کا دوسرا ورژن پیش کیا، جس کی لمبائی تقریباً پچھلے ایئرکرافٹ سے بھی 14 فٹ زیادہ تھی، یعنی تقریباً 5 منزلہ عمارت کی لمبائی کے برابر۔ سپر گپی 50 فٹ کی لینتھ کے ساتھ ساتھ 25 فٹ کا ڈائیمیٹر بھی رکھتا تھا، جس کی وجہ سے کسی بھی ایروپلین یا پھر اسپیس شٹل کو ٹرانسپورٹ کرنا انتہائی آسان ہو گیا۔ اگر ہم اس کی وزن کی بات کریں تو اس کا 40,000 کلو گرام تک کا وزن ہے اور یہ 463 کلومیٹر فی گھنٹہ تیز ترین رفتار کے ساتھ اڑ سکتا ہے۔ ناسا نے اس طرح کے صرف 5 ایروپلینز بنوائے تھے، لیکن اس وقت صرف ایک ہی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ 1965 میں جب سپر گپی کو لانچ کیا گیا، انہی دنوں ایئر بس کمپنی کا بھی افتتاح ہو چکا تھا۔ ایئر بس کمپنی اس وقت A300 ایروپلینز کو بنوا رہی تھی، جس کے بڑے بڑے پارٹس کو انہیں ٹرانسپورٹ کرنا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ایرو اسپیس لائن کمپنی سے سپر گپی کے 2 انجن منگوا لیے، اور اس طرح ایئر بس نے بھی اپنے 2 لارج سائز پلین بنا لیے۔ اس ایروپلین کا ڈیزائن پچھلے ڈیزائن سے بالکل مختلف تھا، کیونکہ ایئر بس نے اس جہاز کو بالکل ڈولفن کی طرح بنا دیا تھا۔ اس جہاز کو سپر گپی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی شکل سمندر میں پائی جانے والی مچھلی گپی فش کی طرح ہے۔ تو اگر ہم اس جہاز کی بات کریں تو اسے ہم دی فلائنگ ڈولفن بھی کہہ سکتے ہیں۔ امریکن کمپنیز نے فش کی شکل کے 2 جہاز بنا دیے تھے۔ اب اس جہاز کی فیچرز کی بات کرتے ہیں۔ سامان لوڈ کرنا اس میں بہت ہی آسان ہے، کیونکہ سپر گپی کا نوز 110 ڈگری تک روٹیٹ کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں بڑے سے بڑا ایئر کرافٹ بھی سما سکتا ہے۔ 2016 میں اس جہاز کو اوریون اسپیس شٹل کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ آج کا سپر گپی کسی مونسٹر سے کم نہیں ہے، کیونکہ آج ہی لمبائی ایک فٹ بال فیلڈ کی آدھی لینتھ کے برابر بنتی ہے، اور اوریون اسپیس کرافٹ اب تک کا سب سے وزنی اسپیس کرافٹ تھا جسے سپر گپی میں لوڈ کیا گیا تھا۔ اس جہاز میں 52,500 پاؤنڈ تک کا وزن آسانی سے لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اپنے اور 52,000 پاؤنڈ سامان کے وزن کے باوجود یہ جہاز 250 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آسانی سے اڑ سکتا ہے۔ سامان لوڈ کرنے کے بعد جہاز کے دونوں پارٹس کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ حال ہی میں ناسا کے T-38 جہاز اس جہاز میں لوڈ کیے گئے تھے۔ T-38 کو ناسا اپنے ایسٹروناٹ کو فلائٹ ٹریننگ دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اتنا زیادہ وزن اٹھانے کے لیے سپر گپی میں 4 پروپیلر انجنز لگائے گئے ہیں۔ ہر انجن 4757 ہارس پاور کا ہے۔ اگر بات کریں پائلٹس کی
تو اسے اڑانے کے لیے 6 سے 7 پائلٹ جہاز میں موجود ہوتے ہیں۔ جہاز کی اڑان پوری طرح سے اس میں موجود وزن کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سپر گپی صرف 1 منٹ میں 1500 فٹ کی اونچائی تک چلا جاتا ہے۔ ناسا نے پہلے بھی اسی طرح کے بہت سے جہاز ٹرانسپورٹیشن کے لیے یوز کیے ہیں، جیسا کہ ایک موڈیفائڈ 747 کو شٹل کیریئر کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ، جو کہ حال ہی میں بنایا گیا انتہائی شاندار ٹیلیسکوپ ہے، اسے ٹرانسپورٹ کرنے کا مرحلہ آیا تو اس ٹیلیسکوپ کو پیک کر کے ایک ٹرک میں ایئرپورٹ تک پہنچایا گیا اور پھر وہاں سے گلیکسی C5 ایئرکرافٹ میں لوڈ کر کے کیلیفورنیا کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا۔ اس مشکل کام کے لیے درجنوں ورکرز اور انجینئرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ نئی مشینیں بھی ایجاد ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایئرکرافٹ ٹرانسپورٹیشن بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔